یہ تو جانتے ہوگے کہ یہ شام کوٹ کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا جناب شام کوٹ شاید کنگن پور کا کوئی گاؤں ہے۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ طنز کو ہلکورے لیتے طوفان کا اندازہ نہ لگا سکا۔ مطمئن کھڑا میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے مبہم سے انداز میں کہا، اب تم واقعی مجھ سے تعاون کر رہے ہو رب نواز؟ وہ بدستور خاموش کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا، اگر تمہیں اتنا معلوم ہے کہ شام کوٹ کنگن پور کا کوئی گاؤں ہے تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ شام کوٹ میں ایک مالدار بیوہ دلشاد بیگم بھی رہتی ہے۔ میں کسی دلشاد بیگم کو نہیں جانتا، وہ بے ساختہ بولا۔ اس کے جواب کی مکانکی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا جواب اسی صورت میں ممکن تھا کہ اس بارے میں پہلے سے سوچ سمجھ رکھا ہو۔ میں نے کہا، میں اس دلشاد بیگم کی بات کر رہا ہوں جس کے مکان میں تم نے نقب لگائی تھی۔ میں؟ نقب؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، رب نواز کان کھول کر اچھی طرح سنو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب کے آخری پہر تم شام کوٹ میں رہنے والی مالدار بیوہ دلشاد بیگم کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھے گئے ہو۔ بتاؤ تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جناب، وہ نیم احتجاجی لہجے میں چیخا۔ اس کا جملہ ختم ہوتے ہی حوالدار عید محمد عملی میدان میں اتر آیا اور رب نواز پر لات گھونسوں کی برسات کر دی۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر رب نواز کی اچھی خاصی درگت بن چکی تھی۔ اگرچہ رب نواز ایک ہٹا کٹا شخص تھا، لیکن عید محمد بھی کسی سینڈو سے کم نہیں تھا۔ پھر عید محمد کو اس پر ایک نفسیاتی برتری بھی حاصل تھی۔ ظاہر ہے رب نواز ایک حوالدار پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور وہ بھی تھانے کے اندر۔ اس وقت رب نواز باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ میں نے کڑک کر کہا، رب نواز کچھ آیا سمجھ شریف میں یا تھوڑی کوشش اور کی جائے؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولا، جناب میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اسے گھورا۔ عید محمد نے کہا، ملک صاحب آپ اس سورما کو 1 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں یہ کیسے زبان نہیں کھولتا، اس کی تو میں… نہیں عید محمد، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میں پہلے سیدھی انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اگر خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے تو پھر میں اسے 1 گھنٹہ نہیں بلکہ پوری رات کے لیے تمہاری تحویل میں دے دوں گا۔ مجھے معلوم ہے تم گھی نکالنے کے لیے نہ صرف انگلی ٹیڑھی کرنے کے ماہر ہو، بلکہ اگر ضرورت محسوس کرو تو انگلی توڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہو۔ پھر میں رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، رب نواز ہماری معلومات کے مطابق تم 15 اور 16 اگست کی درمیانی رات چوری کرنے کی غرض سے دلشاد بیگم کے گھر میں گھسے تھے، اور تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہے ہو۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، رب نواز تم نے دلشاد بیگم کے گھر سے ایک نہایت قیمتی تلاؤ جڑاؤ کنگن چرایا ہے۔ وہ کنگن سندل کی لکڑی سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے باکس میں تھا۔ کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو؟ میں نے کوئی کنگن نہیں چرایا جناب، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میں نے کہا، تم جتنا جی چاہے جھوٹ بول لو، مگر میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ میرے شکنجے میں پھنسا ہوا مجرم چھوٹ نہیں سکتا۔ رب نواز یہ بات ذہن نشین کر لو، میں کل صبح اپنے 2 آدمی قلعہ تارا سنگھ روانہ کر دوں گا۔ وہ وہاں سے معلوم کر لیں گے کہ تم کسی ظہیر آدمی کی شادی میں شرکت کرنے قلعہ تارا سنگھ کے لیے گئے تھے یا نہیں۔ اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور تیز نظر سے رب نواز کو گھورنے لگا۔ وہ میری نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب بھی وقت ہے، اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی برتنے کی کوشش کروں گا۔ بتاؤ وہ قیمتی جڑاؤ کنگن کہاں ہے؟ میں کنگن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ کمزور سی آواز میں منمنایا۔ میں نے کہا، مجھے سختی پر نہ اکساؤ رب نواز، میں نے پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کیا ہے۔ تم کہاں کے مامے خان ہو؟ آپ پتہ نہیں کون سے کنگن کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میں شام کوٹ گیا ہوں اور نہ ہی کسی دلشاد بیگم کو جانتا ہوں، لیکن دلشاد بیگم تو تمہیں اچھی طرح جانتی ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، اس نے کنگن پور تھانے میں کنگن کی چوری کی رپورٹ درج کرواتے وقت تمہارا مفصل حلیہ بھی بیان کیا تھا۔ اسی حلیے کی مدد سے ہم تم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، وہ طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں تو کچھ اور سمجھا تھا۔ تم کیا سمجھے تھے رب نواز؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ کس بات سے تم ڈر گئے تھے؟
جناب آپ نے کہا تھا نا کہ دلشاد بیگم مجھے جانتی ہے، وہ مطمئن انداز میں بولا، حالانکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ دلشاد بیگم نے میرا حلیہ تھانے والوں کو بتایا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے بات گھما دی۔ جناب ممکن ہے دلشاد بیگم کا کنگن چوری کرنے والا مجھ سے ملتا جلتا کوئی اور شخص ہو۔ دنیا میں ایک جیسی جسامت اور وضاقت کے کئی افراد ہو سکتے ہیں، ایسا ہونا ناممکن تو نہیں، مگر میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر رب نواز کو ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا، پھر کہا، مگر دلشاد بیگم کا کنگن چوری کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ تم ہی ہو رب نواز۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ اپنے لہجے میں مضبوطی بھرتے ہوئے بولا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، ایک ثبوت تو کل دیپال پور سے آ جائے گا، یعنی موزہ قلعہ تارا سنگھ سے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے مزید کہا، اس کے علاوہ بھی میرے پاس ثبوتوں کی کمی نہیں ہے رب نواز۔ کنگن کی مالک دلشاد بیگم نے تمہاری صرف ایک جھلک دیکھی تھی، اس نے تمہاری جو نشانیاں بتائی ہیں وہ منوان تم میں موجود ہیں۔ پھر ایک ماہر کھوجی نے تمہارا کھرا بھی اٹھایا ہے۔ کھوجی خوشی محمد کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ تم شام کوٹ یعنی دلشاد بیگم کے گھر سے نکلنے کے بعد سیدھا کنگن پور ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تھے۔ جب تم کنگن پور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ مذکورہ پلیٹ فارم کے ٹی سٹال سے تم نے چائے پی تھی۔ اس ٹی سٹال کے مالک منظور احمد نے تمہارے حلیے کی تصدیق کی ہے۔ پھر لیاقت خان نامی ایک کولی سے بھی تمہاری مختصر بات چیت ہوئی تھی، جس نے تم سے ٹکٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ کولی لیاقت خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تم کنگن پور سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ اس ٹرین کا پہلا اسٹیشن یعنی کنگن پور کے بعد پہلا اسٹیشن ہے اٹاری، اور اٹاری کے بعد آتا ہے بصیر پور۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق تم تو بصیر پور کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے تھے، یعنی 16 اگست کو۔ رب نواز نے ہراساں نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، بصیر پور کے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر تم نے ناظم علی کے نعمت کدہ سے چائے پانی پیا، اور پھر طالب حسین کے کھوکھے سے تم نے… اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، رب نواز کیا تم سگریٹ پیتے ہو؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کون سا برانڈ؟ یہ کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ برانڈ کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ میں نے وضاحت کی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تم کون سا سگریٹ پیتے ہو، مثلاً ہتھوڑا مارکا، بگلا مارکا، لالٹین مارکا۔ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے رب نواز کی طرف دیکھا۔ وہ جھٹ سے بولا، جناب میں تو کینچی مارکا سگریٹ پیتا ہوں۔ میں نے دانستہ کینچی مارکا کا سگریٹ نام نہیں لیا تھا۔ رب نواز کی تصدیق کے بعد میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رب نواز 16 اگست کو تم نے طالب حسین سگریٹ فروش کی دکان سے کینچی مارکا سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی خریدا تھا۔ وہ سراسیما دکھائی دینے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو جناب 16 تاریخ کو دیپال پور سے آیا تھا، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ موزہ قلعہ تارا سنگھ میں ظہیر احمد کی شادی تھی۔ قلعہ تارا سنگھ سے پہلے میں دیپال پور پہنچا تھا۔ میں پھر بس میں بیٹھ کر بصیر پور آ گیا تھا، مگر آپ تو ٹرین والی کہانی سنا رہے ہیں اور کنگن پور وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جناب، میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، اور شام کوٹ کی دلشاد بیگم کو تو میں جانتا تک نہیں، پھر ان کا کنگن چوری کرنے کا کیا سوال؟ میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارا ملک دلدار بھی دلشاد بیگم کو نہیں جانتا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ اوئے مطلب کے گھوڑے، میں نے اسے جھڑکا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ تم لگ بھگ 8 سال سے ملک دلدار کے پاس ملازم ہو۔ بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بتایا تھا جی، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے کہا ہے، میں جس دلشاد بیگم کا پوچھ رہا ہوں، 3 سال پہلے اس کے شوہر امتیاز علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ امتیاز علی شام کوٹ کا مشہور زمیندار تھا، پورے 50 ایکڑ زمین تھی اس کی، اور یہ امتیاز علی تمہارے ملک دلدار کا دوست تھا۔ ملک دلدار اکثر اس سے ملنے شام کوٹ جاتا رہتا تھا۔ تم تو 8 سال سے ملک دلدار کے ساتھ ہو، کیا تم اتنے ہی بے خبر ہو؟ اگر واقعی تم اس قدر نالائق ہو تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک دلدار نے تمہیں کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تمہارا شمار تو ملک دلدار کے قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ وہ تھوک نگل کر حلق تر کرتے ہوئے بولا، آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ کون سی باتیں؟ یہی امتیاز علی دلشاد بیگم والی باتیں۔ میں نے کہا، رب نواز تم جتنا بے وقوف نظر آنے کی کوشش کر رہے ہو اتنا ہو نہیں، مجھے تو تم بڑے کھوچل دکھائی دیتے ہو۔
ایک لمحے کو رک کر میں نے کہا، دلشاد بیگم اور امتیاز علی کے بارے میں تمام معلومات خود دلشاد بیگم نے تھانہ کنگن پور کے انچارج کو فراہم کی ہیں، اور ملک دلدار کا حوالہ بھی اسی نے دیا ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، کنگن پور کے تھانے کا بصیر پور کے تھانے سے کیا تعلق ہے؟ حوالدار عید محمد اس موقع پر چپ نہ رہ سکا، خاصے کھلے ڈھلے لہجے میں بولا، ان دونوں تھانوں کا آپس میں وہی تعلق ہے جو تمہاری ماں کا تمہارے باپ سے تھا۔ کیا اتنے قریبی تعلق کو بھی تم بھول بیٹھے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے حوالدار کو مزید بد کلامی سے روک دیا، ورنہ وہ تو خاصا خطرناک انداز اختیار کر چکا تھا۔ میں نے رب نواز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کو جانتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے مہمان ASI مشکور علی کی طرف اشارہ کیا۔ مشکور علی اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ تفتیش کے دوران میں رب نواز نے متعدد بار مشکور علی کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک مرتبہ بھی شناسائی کی چمک مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ رب نواز کے لیے اجنبی تھا۔ میری توقع اور اندازے کے عین مطابق وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں نے آج سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے سوال بھی کر ڈالا، یہ صاحب کون ہیں؟ یہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر مشکور علی ہے۔ میں نے مہمان ASI کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، مشکور علی کنگن پور سے تمہارے پیچھے یہاں پہنچا ہے، یہی اس کیس کا تفتیشی آفیسر بھی ہے۔ رب نواز کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مشکور علی کنگن بازیاب کیے بنا واپس نہیں جائے گا۔ اگر تم کسی بڑے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو شرافت سے وہ مسروقہ جڑاؤ کنگن ہمارے حوالے کر دو، اور اگر تم نے یہ چوری کسی اور شخص کی ایما پر کی ہے تو بھی بتا دو۔ ممکن ہے ایسی صورت میں کنگن کی بازیابی کے بعد میں تمہارے ساتھ رعایت کر دوں۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر جو گھبراہٹ ظاہر ہوئی تھی وہ جاتی رہی، اور رب نواز قدرے مضبوط لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو خواہ دباؤ ڈال کر مجھ سے کچھ قبول کروانا چاہتے ہیں۔ میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کنگن کی چوری میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ایسے کیسے جانے دیں گے تمہیں سرکاری سانڈ؟ حوالدار عید محمد نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ ابھی تو ہم نے تمہاری کوئی خاطر تواضع بھی نہیں کی۔ یہ وہ جگہ ہے بچو جہاں نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے، نہ ہی یہاں سے کوئی اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ ہم خود تمہیں پکڑ کر لائے ہیں، جب دل چاہے گا خود ہی چھوڑ دیں گے۔ ہمیں بھی تو کچھ خدمت کا موقع دو، ہم مہمانوں کو روکھا سوکھا تھوڑا ہی جانے دیتے ہیں۔ کیا ارادہ ہے رب نواز؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ سچ بول کر صحیح سلامت واپس جانا ہے یا تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کروائی جائے؟ میں نے تو اب تک سب سچ ہی بولا ہے جناب، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان پر اسپیشل فارمولہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں رب نواز کی مرض کو بخوبی سمجھ گیا ہوں۔ اگر آج کی رات یہ میرے زیر علاج رہا تو انشاءاللہ صبح تک شافی علاج کر دوں گا اس کا۔ میں نے سوالیہ نظر سے رب نواز کو دیکھا۔ جب اس نے تعاون کے لیے زبان نہیں کھولی تو میں نے حوالدار عید محمد سے کہا، عید محمد، رب نواز تمہارا پرانا گرائی ہے، کسی زمانے میں یہ بھی چک گنڈا سنگھ میں رہتا تھا، ہو سکتا ہے یہ تمہاری زبان آسانی سے سمجھ جائے۔ میں آج کی رات اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، مجھے صبح تک نتائج چاہیے، مفید اور حوصلہ افزا نتائج، کیا سمجھے؟ بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، حوالدار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں نے مہمان ASI سے کہا، مشکور علی، تم نے اپنے تھانے کی تفتیش کے طور طریقے تو بہت دیکھے ہوں گے، آج کی رات میرے حوالدار کا اسٹائل بھی ملاحظہ کرو، یہ اپنے کام کا اسپیشلسٹ ہے، ممکن ہے تمہیں سیکھنے کے لیے کوئی نئی بات مل جائے۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت سے بولا، میں آپ کے اس تعاون کو عمر بھر یاد رکھوں گا، آپ نے واقعی سینئر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، حالانکہ میرا تعلق آپ کے تھانے سے بھی نہیں۔ میں نے کہا، مشکور علی، تمہارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تو ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ہم سب ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، تھانہ الگ الگ ہے تو کیا ہوا؟ جس طرح ایک باپ کی 4 اولادیں 4 مختلف گھروں میں رہتی ہیں لیکن وہ خاندان ایک ہی گنا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پولیس کا پورا محکمہ ایک خاندان ہے۔ تھانوں وغیرہ کی تقسیم تو انتظامی امور ہیں، اس سے ہمارا مقصد تو مختلف نہیں ہو جاتا۔ ہمارا اول و آخر فرض یہی ہے کہ قانون کی سربلندی قائم رکھیں، اور جرائم کی بیخ کنی کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو دریغ نہ کریں۔ آپ بہت عظیم ہیں ملک صاحب، مشکور علی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کے بعد بھی وہ تعریفی کلمات کی گردان کرتا رہا، لیکن میں وہاں سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک تفتیشی اردو داستان جس کا نام ہے برائے خلش۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے
آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ رات میں نے سوچتے جاگتے ہوئے گزار دی۔ اس بے آرامی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں جب بھی بیدار ہوتا رب نواز اور ملک دلدار کے بارے ہی میں سوچ رہا ہوتا اور انہی کے بارے میں سوچتا سوچتا میں دوبارہ سو جاتا۔ رب نواز پر میرا شک خاصا پختہ ہو گیا تھا۔ یہ تقریباً 10 اور 90 والی صورتحال تھی۔ اس کے چوری نہ کرنے کے امکانات صرف 10% تھے۔ یہ 10% امکانات بھی اس وقت ختم ہو جاتے جب قلعہ تارا سنگھ سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ وہ وہاں 15 اگست کو نہیں گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر اس نے واقعی وہ طلائی جڑاؤ کنگن چرایا تھا تو آخر کیوں؟ امکانی جوابات میں سر فہرست یہ تھا کہ ملک دلدار کے حکم پر۔ یہاں پر نکتہ اٹھتا تھا کہ ملک دلدار کو دلشاد بیگم کا کنگن چرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ملک دلدار دلشاد بیگم کے شوہر امتیاز علی کا دوست تھا، مگر امتیاز کی آخری عمر میں ان دونوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی تھی اور دلدار نے امتیاز علی کے گھر شام کوٹ جانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے مہمان ASI مشکور علی نے بتایا تھا۔ سوئی پھر وہیں آ کر اٹک جاتی تھی کہ ملک دلدار کو بیوہ دلشاد بیگم کے طلائی کنگن میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی ابھرتا تھا کہ کیا اس کنگن کا مستقبل قریب میں ہونے والے الیکشن سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ اس سوال کا جواب کبھی نہیں میں آتا تھا اور کبھی ہاں میں۔ میں نے اسی شش و پنج میں رات گزار دی۔ اگلی صبح بڑی فیصلہ کن تھی۔ جس طرح ایک دھوبی کاسٹک سوڈے کی مدد سے انتہائی میلے کپڑے کو بھی اجلا بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح گزشتہ رات حوالدار عید محمد نے رب نواز کی دھلائی کی تھی۔ ہماری مخصوص تفتیش نے اس کے سارے کس بل نکال دیے تھے، گویا عید محمد نے دھلائی کے بعد اس کی سکھائی بھی کی تھی اور فائنل ٹچ دینے کے لیے اس پر استری بھی پھیر دی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار مسکراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ میرے پاس آ گیا اور پرجوش لہجے میں بولا، ملک صاحب ایک خوشی کی خبر ہے۔ کیا خبر ہے بھائی؟ میں نے پوچھا۔ میری کوششیں رنگ لے آئی ہیں، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے خبر کا تعلق رب نواز سے ہے؟ بالکل جناب، وہ تیز آواز میں بولا۔ رات کو کمان کی طرح ٹیڑھا نظر آنے والا رب نواز اب تیر کی طرح سیدھا ہو چکا ہے۔ کیا اس نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ جی ہاں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اس نے کنگن کی چوری کا اقرار کر لیا ہے ملک صاحب، حوالدار نے بتایا، مگر وہ اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ اس نے وہ کنگن ملک دلدار کے حکم پر چوری کیا ہے۔ میرے سینے سے اطمینان کی ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ میرے اندازے بالکل درست ثابت ہو رہے تھے، گویا بندہ پٹڑی پر آ گیا تھا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، کیا تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مہمانداری تو نہیں کر دی؟ ملک صاحب، بندہ اوپر سے جتنا ٹیڑھا نظر آتا تھا اندر سے اتنا ہی بودا نکلا۔ حوالدار نے بتایا، ابھی میں نے دوسرا فارمولہ ہی آزمایا تھا کہ اس کی زبان کھل گئی۔ کہنے لگا، اگر میں اس سے وعدہ کروں کہ ملک دلدار کے سامنے اس کا نام نہیں لوں گا تو وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ ایسا وعدہ کرنے میں ہمارا بھلا کیا جاتا ہے؟ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ اگر اس نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تو نہ صرف اسے فوراً رہا کر دیا جائے گا بلکہ کسی بھی معاملے میں اس کا نام نہیں آئے گا۔ چالاک مجرموں سے ان کا جرم اگلوانے کے لیے بعض اوقات ہمیں ایسے جھوٹے وعدے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ میں نے حوالدار سے کہا، رب نواز کو میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رب نواز میرے سامنے موجود تھا۔ وہ رات والے رب نواز سے خاصا مختلف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ حوالدار عید محمد نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ رب نواز کی خاطر تواضع اور مہمانداری میں کسی قسم کی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی۔ اس کی طبیعت خاصی سیر نظر آتی تھی۔ میں نے اس مرتبہ رب نواز کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حوالدار سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ جب عید محمد وہاں سے رخصت ہو گیا تو میں رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تو تم نے بالآخر سیدھے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا رب نواز، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اگر تم شرافت کی بات سمجھ جاتے تو پھر تمہیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، جتنی نرمی سے میں نے تم سے پوچھ تاچھ کی تھی ایسے تو کوئی ماں بھی اپنے بچے سے نہیں پوچھا کرتی۔ بس جی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے آپ کی بات مان لینا چاہیے تھی، اس ٹوٹ پھوٹ سے تو بچ جاتا۔ میں نے کہا، شکر کرو حوالدار نے صرف توڑنے پھوڑنے پر ہی اکتفا کر لیا۔
ورنہ تمہیں معلوم نہیں وہ اپنی آئی پر آ جائے تو کتنا جلاد ثابت ہوتا ہے۔ جناب، جب میں چک گھنڈا سنگھ میں ہوتا تھا تو عید محمد اتنی سخت طبیعت کا تو نہیں ہوتا تھا۔ رب نواز نے مجروح لہجے میں کہا۔ میں نے رات اسے بار بار چک گھنڈا سنگھ کا واسطہ بھی دیا اور ایک گاؤں کا ہونے کے ناطے اسے خصوصی رعایت کی اپیل بھی کی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مار مار کر مجھے ادھموا کر دیا۔ وہ تو جناب میں نے زبان کھولنے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے ختم ہی کر دیتا۔ مجھے حوالدار کی اس ادا نے متاثر کیا تھا کہ رب نواز کا چک گھنڈا سنگھ سے تعلق ہونے کے باوجود بھی اس نے کسی روح رعایت سے کام نہیں لیا تھا۔ عید محمد خود بھی مذکورہ چک کا رہنے والا تھا۔ اس عمل سے عید محمد کی فرض شناسی ظاہر ہوتی تھی، ورنہ ڈاک خانے ملتے ہی عموماً لوگوں کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں نے رب نواز کی شکایت آمیز فریاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم نے بتایا ہے، بلکہ اقرار کیا ہے، کہ ملک دلدار کے حکم پر تم نے دلشاد بیگم کا طلائی کنگن چرایا تھا، جو کہ سندل کے ایک باکس میں رکھا گیا تھا، اور تم نے 16 اگست کو وہ باکس ملک دلدار کے حوالے کر دیا تھا۔ جناب، حقیقت یہی ہے، مگر حوالدار صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ وہ منت آمیز لہجے میں بولا، میں نے آپ کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے، اب آپ لوگ بھی اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤ گے جب تک میں وہ سندلی باکس برآمد نہیں کر لیتا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہاں، یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم اسی طرح قانون کے ساتھ تعاون کرتے رہے تو کسی بڑی سزا سے بچ جاؤ گے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، کیا مجھے مزید تعاون بھی کرنا ہوگا؟ ابھی تم نے کیا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا، سب کچھ تو بتا دیا ہے۔ وہ روحانسا ہو گیا، اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس سے زیادہ اور کیا کروں؟ میں نے کہا، رب نواز، سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ گے کہ ملک دلدار نے وہ کنگن تم سے کس مقصد کے لیے چوری کروایا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ یہ تو جانتے ہوگے کہ اس وقت وہ کنگن کہاں ہوگا؟ نہیں جناب، مجھے نہیں پتا، وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ کمال ہے رب نواز، میں نے اسے گھورا، تو ملک دلدار کے اتنا قریب ہو اور کنگن کی چوری کا سبب بھی نہیں جانتے، نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ ملک دلدار نے وہ کنگن کہاں رکھا ہے؟ وہ گلوگیر آواز میں بولا، اللہ پاک کی قسم، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اب آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ میں نے کہا، کنگن کا سراغ تو میں لگا ہی لوں گا رب نواز، لیکن تمہاری جان اسی وقت چھوٹے گی جب تم ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھو گے۔ اب آپ مجھ سے مزید کیا چاہتے ہیں؟ کنگن کی بازیابی کے بعد میں ملک دلدار کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ واردات تم نے اسی کے اشارے پر کی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس سلسلے میں تمہیں عدالت میں گواہی دینا ہوگی۔ آپ کا مطلب ہے ملک دلدار کے خلاف گواہی؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ وہ تو میری اس حرکت پر مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، رب نواز نے ہراساں لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، اگر تم نے یہ حرکت نہ کی تو میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، کم از کم 7 سال کے لیے تو تمہیں جیل میں سڑنا ہی ہوگا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تمہاری رہائی اور آزادی ہمارے ساتھ یعنی قانون کے ساتھ تعاون سے مشروط ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں تھانے دار صاحب، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ ایک طرف کنواں ہے، دوسری جانب کھائی، سمجھ میں نہیں آتا کس سمت چھلانگ لگاؤں۔ میں نے کہا، الو کی دم، جب برے کام کرو گے تو ظاہر ہے بری ہی طرح پھنسو گے نا۔ رات کے آخری پہر ایک بیش قیمت جڑاؤ طلائی کنگن چڑانے کے کارنامے پر کیا تمہیں ٹرافی سے نوازا جائے گا؟ وہ بے بسی سے نفی میں سر پٹکنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ حوالدار کے حوالے کیا اور کہا، عید محمد، رب نواز اب بیبا بندہ بن چکا ہے، اس کا خیال رکھنا، مزید کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اسے پرسکون فضا مہیا کرنا۔ حوالدار نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے مہمان ایسائی کو اپنے پاس بلا لیا۔ مشکور علی میرے کمرے میں آیا تو میں نے کہا، رب نواز نے کنگن کی چوری کا اقرار تو کر لیا ہے، لیکن اب مسروقہ کنگن کو بازیاب کروانے کا مرحلہ باقی ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ملک دلدار اس وقت اپنی حویلی میں موجود نہیں۔ آج 21 اگست ہے، ملک کی واپسی کے امکانات کل شام تک ہیں۔ ایسائی قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، یہ تو اچھا اور سنہری موقع ہے۔ ملک دلدار کی غیر موجودگی میں ہم اس کی حویلی کی زیادہ اچھی طرح تلاشی لے سکتے ہیں۔ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہے ہو مشکور علی، میں نے تائیدی انداز میں کہا، مگر میں یہ کارروائی سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟
وہ جلدی سے بولا، ابھی تو صرف 10 ہی بجے ہیں، عدالت کا وقت ختم ہونے میں کئی گھنٹے باقی ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملک دلدار کی حویلی کا سرچ وارنٹ نکلوایا جا سکتا ہے۔ رب نواز کے اقبال جرم کے بعد کسی اہلکار کو قلعہ تارا سنگھ یعنی دیپال پور بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں نے فوری ضروری کاغذی کارروائی کی اور مہمان ایس آئی کے ساتھ عدالت روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس اپنے تھانے پہنچا تو دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہم نے اطمینان سے دوپہر کا کھانا کھایا، پھر میں سرچ وارنٹ کے ساتھ ملک دلدار کی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت میرے ہمراہ مہمان ایس آئی مشکور علی اور عید محمد کے علاوہ 4 کانسٹیبل اور بھی تھے۔ حویلی پر ہمارا استقبال ملک دلدار کے چھوٹے بھائی ملک فیاض احمد نے کیا۔ فیاض کی عمر 35 سال کے قریب تھی۔ وہ چوڑے شانوں والا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس نے تلوار مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں جو اس کے سرخ و سفید چہرے پر بڑی بھلی دکھائی دیتی تھیں۔ ملک فیاض نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور ہماری خاطر تواضع کے لیے سرگرم نظر آنے لگا۔ میں نے اس کی سرگرمی کو دیکھتے ہوئے کہا، ملک فیاض، کسی قسم کی تکلف کی ضرورت نہیں، میں اس وقت سرکاری ڈیوٹی پر ہوں اور ایک نہایت ہی ضروری کام سے ملک دلدار سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ مجھے ملک دلدار کے بیرونی دورے کی خبر تھی۔ ملک فیاض نے کہا، بھائی صاحب تو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے قریب کھڑے ایک ملازم صورت شخص کو کوئی اشارہ کیا۔ مذکورہ شخص چراغی جن کی مانند حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ ملک فیاض نے ہمارے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز منگوائی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ملک فیاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، جناب تکلف کی کیا بات ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، بس ٹھنڈا پانی منگوایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی ملازم ایک ٹرے اٹھائے ہوئے حاضر ہوا۔ وہ خاصا پرتکلف ٹھنڈا پانی لے کر آیا تھا۔ ہم نے خوش رنگ ذائقے دار مشروب سے اپنی پیاس بجھائی۔ غالباً وہ بادام کا شربت تھا جس میں چند دیگر اشیاء بھی ملائی گئی تھیں جو گرمی کے توڑ کے لیے اکسیر تھیں۔ مشروب کی سطح پر تخم بالنگا بھی تیر رہا تھا۔ میرے استفسار پر ملک فیاض نے بتایا کہ بھائی صاحب ارد گرد کے علاقوں کے دورے پر ہیں۔ تھانے دار صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہے الیکشن سر پر ہیں، بس اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ جاری ہے۔ بڑے ملک صاحب کی واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ انشاءاللہ کل شام تک تو وہ واپس آ جائیں گے۔ میں نے مہمان ایس آئی کی طرف دیکھا۔ ملک فیاض نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، خیریت تو ہے نا تھانے دار صاحب؟ آپ بھائی صاحب سے کس سلسلے میں ملنے آئے ہیں؟ سلسلہ خاصا گمبھیر ہے فیاض احمد، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے بتائیں بات کیا ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے کہا، فیاض احمد، میں اس وقت تمہاری حویلی کی تلاشی لینے آیا ہوں، جسے قانونی زبان میں خانہ تلاشی کہا جاتا ہے۔ ہماری حویلی کی تلاشی؟ اس نے بآواز بلند دہرایا، پھر احتجاجی انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ ہماری حویلی کی تلاشی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ہم نے اپنی حویلی میں ایسی کون سی غیر قانونی چیز چھپا رکھی ہے؟ مال مسروقہ، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مال مسروقہ؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس نے اس طرح ادا کیا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں فیاض احمد جو تم نے سنا ہے۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ہم نے اپنی حویلی میں کون سا مال مسروقہ چھپا رکھا ہے؟ ایک نہایت ہی قیمتی جڑاؤ طلائی کنگن، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، جو شام کوٹ کی رہنے والی ایک بیوہ مسمہ دلشاد بیگم کی ملکیت ہے، اور تمہارے بھائی صاحب بڑے ملک دلدار نے اسے اپنے قریبی ملازم رب نواز کی مدد سے چوری کروایا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ پھر میں نے اسے تفصیلاً بتا دیا۔ ملک فیاض احمد کے چہرے پر الجھن کی لکیروں کا جال سا پھیل گیا۔ وہ بے یقینی کیسے انداز میں بولا، آپ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ پھر وہ زیر لب بڑبڑایا، بھائی صاحب، شام کوٹ، دلشاد بیگم، طلائی کنگن، رب نواز۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، رب نواز کل رات سے غائب ہے، کہیں وہ آپ کے قبضے میں تو نہیں ہے؟ تم بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچے ہو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ رب نواز اس وقت ہماری تحویل میں ہے، اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ اب ہمیں اس حویلی سے مسروقہ کنگن بازیاب کرنا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، اور اس مقصد کے لیے آپ ہماری حویلی کی تلاشی چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں اپنی حویلی کی تلاشی دینا پسند نہیں ہے تو پھر خود ہی ہماری مطلوبہ چیز ہمارے حوالے کر دو، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ہم تلاشی کا خیال دل سے نکال دیں گے اور خاموشی سے طلائی کنگن لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ بار بار طلائی کنگن کا تعلق اس حویلی سے جوڑ رہے ہیں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا مطلوبہ مسروقہ کنگن اس حویلی میں نہیں۔ یہ یقین تم کس بنا پر دلا رہے ہو؟ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ ترکی بہ ترکی بولا،
آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ بھائی صاحب نے کسی دلشاد بیگم کا کنگن چوری کروا کے اس حویلی میں چھپا رکھا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت رب نواز کا اقبال جرم ہے، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ پھر ابھی ہم خانہ تلاشی میں جب وہ مسروقہ کنگن برآمد کر لیں گے تو اس ثبوت کی توثیق ہو جائے گی، یعنی رب نواز کے بیان پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ وہ برہمی سے بولا، آپ بار بار حویلی کی تلاشی کی بات کرتے ہیں، کیا آپ اپنے ساتھ خانہ تلاشی کا وارنٹ لے کر آئے ہیں؟ اتنا قانون تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ عدالت کی اجازت کے بغیر ہماری حویلی کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ پہلے آپ عدالت کا اجازت نامہ دکھائیں، پھر آگے بات ہوگی۔